اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ یہ ذاریات ہے، مکی صورت ہے اور 60 آیتیں ہیں، اور 3 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے 66 ہے، موجودہ ترتیب میں 51 ہے۔ قیامت کے بیان پر مشتمل ہے، چونکہ صبا و فاتر سے تفصیلی قیامت کا بیان ہے۔ اللہ کی عادت ہے کہ بعض چیزوں کی اہمیت بیان کرتے ہیں اور اصل میں ان کو گواہ بناتے ہیں۔ والذاریات ذروا، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہے۔ ہوائیں کئی وجوہ سے چلتی ہیں۔ ہوائیں دنیا کی آبادکاری کا بھی پیغام ہے۔ والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، باران رحمت سے پہلے بھی خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں۔ ہوائیں فتح اور شکست کا پیغام بھی لے کر کے جاتی ہے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے۔ ہوائیں سمندروں کو پلٹنے کے لیے بھی چلتی ہے، ہوائیں ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے بھی چلتی ہے، جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ فالحاملات وقرا، پس قسم ہے ان بوجھ برداروں کی جو وزن اٹھاتی ہے۔ یہ کشتیاں بھی ہو سکتی ہے اور یہ دیگر سواریاں بھی ہو سکتی ہے۔ فالجاریات یسرا، پس قسم ہے اس چلنے والیوں کی جو آسانی سے چلتی ہے۔ فالمقسمات امرا، پس قسم ہے ان تقسیم کرنے والے معاملات کے آپس میں ڈیوٹیاں بانٹتے ہیں۔ جیسے میکائیل کو ارزاق پر مقرر کیا، اسرافیل کو سور پر مقرر کیا، اسرائیل کو اموات پر مقرر کیا، جبریل قوموں کے نشیب و فراز اور انبیاء کی وحی پر مامور ہے۔ سورۃ نازعات میں گزرا ہے فالمدبرات امرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی تدبیر کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ سچے ہیں۔ آسان زبان میں کہتے ہیں جو وعدے تم سے ہے وہ ہو کے رہیں گے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک حساب کتاب کا نظام واقع ہونے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان جالیدار کی، جس میں ایک طرف تو ستاروں نے جگمگاہٹ سے جالی بنائی ہے اور دوسری طرف مختلف راستے ہیں مخلوقات کے، زمینی اعمال جاتے ہوئے، آسمانی فیصلے نیچے اترتے ہوئے۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم اختلافی باتوں میں پڑ گئے۔ یوفک عنہ من افک، پھرتا ہے اس سے جو پھرا جاتا ہے، یعنی یہ وہ اختلاف ہے جو حق سے دور کرتا ہے، نامناسب اختلاف۔ جو حق کے مقابلے میں اختلاف ہو وہ ہمیشہ حرام ناجائز ہوتا ہے۔ اب دیکھو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں یقیناً فرق ہے، لیکن اختلاف نہیں ہے۔ مجتہدین کے آرائے فقہیہ میں فرق ہے اور اختلاف ہے، لیکن عداوت نہیں ہے، تکریم و تعظیم برقرار ہے۔ تو ایک ایسا اختلاف جس سے آدمی دور ہو جائے اور حق کی طرف نہ آئے، وہ اختلاف مذموم ہے۔ جیسے قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں یا اس کی تعویل میں ایسی رائے کا قیام کہ جس سے قرآن کی قرآنیت
اور منشأ الہی متاثر ہو جائے، وہ رائے تفسیر بالرائے. اور اگر قرآن کی قرآنیت بلند ہو اور منشأ الہی تک پہنچنا آسان ہو تو ایسی رائے قابل قدر ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. وہ یہ قرآن میں سوچ تو لیتے، ورنہ ان کے دلوں کو کیا تالے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں سوچتے. یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پر شان ورشا سے ہم نے کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عوام میں مشہور ہے کہ تفسیر بالرائے مذموم ہے، یہ غلط بات مشہور ہوئی ہے. تفسیر تو ہوتی ہوئی جو بالرائے ہو. آرائے مفسرین اصل سرمایہ ہے. قتل الخراسون، مارے جائے اٹکل لڑانے والے. نص کے مقابلے میں عقل سے کام لینے والا خراس ہے. قیاس شرعی چھوڑ کر قیاس فاسد پر چلنے والا خراس ہے. ادلہ اربعہ کا منکر خراس ہے. ادلہ اربعہ حقیقت میں اللہ کے منشا کے وجوہ ہے. بس تباہ و برباد ہو جائیں گے اٹکل لڑنے والے. اٹکلوں کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر، یہ توکل کی بات ہے. یا تو اسباب کاملہ کی تعلیمات موجود ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو بے خودی میں سرگردان ہیں. خود عقل و ہوش نہیں ہے اور میری رائے یہ ہے، میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے، تو یہ ہونا چاہیے. بھائی تو کیا ہے، تیرا خیال کیا ہے؟ کیا پدی کا شوروا. خیال تو اس کا ہو جس کی نظر میں شریعت ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ یہ عیدگاہ میں لوگ نفل پڑھتے ہیں، ان کو منع کرو. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہیں میں منع للخیر نہ بنوں. حضرت علی خاموش ہو گئے. تو علماء دین کہتے ہیں کہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. علی کا مطلب یہ تھا کہ عیدگاہ سے میں پہلے یا بعد میں نفل مناسب نہیں ہے، اور عبداللہ ابن عمر کا مطلب یہ تھا کہ عوام لوگ ہیں، عمر بھر کے لیے سمجھ لیں گے کہ نوافل منع ہے. جیسے عثمان کو اطلاع مل گئی کہ کچھ لوگ خلیفہ وقت کے پیچھے نماز پڑھ کر ظہر عصر عشاء 2 رکعت عمر بھر 2 رکعت پڑھتے رہے، تو عثمان نے بمشاورت اصحاب منا مزدلفہ عرفات میں مکانات خریدے، بنوائے، اور اپنے مکان میں جب آدمی پہنچے تو مقیم اصلی ہو جاتا ہے، لہذا وہ اتمام کرتے تھے، 2 کی جگہ 4 پڑھاتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ کاش کہ وہ 2 رکعت ہی ہوتی. وہ اپنی رائے ہے ان کی، لیکن خلیفہ عدل کا جو مقام اجتہاد ہے وہ دیگر لوگوں سے بلند و برتر ہے. یعنی حجت عثمان ہے نہ کہ ابن مسعود ہے. اس کے باوجود جب حضرت عثمان نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے، بخاری شریف میں ہے، تو عبداللہ ابن مسعود بھی کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا آپ تو اس نماز کو صحیح نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان الخلاف شر، ایسا خلاف کہ ایک دوسرے کے بیچ نماز چھوڑے بدترین ہے. وہ یا عملی اعتماد اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی خلیفہ عدل پر کرتے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ خراسون اٹکل لڑنے والے، شرائع کے مقابلے میں غلط رائے زنی کرنے والے، اور شرائع کے مضبوط و محکم فیصلوں کو اپنے بد ضمیری اور بد اعتقادی سے اڑانے والے اصل میں تکبر کے نشے میں ہے، اور اب یہ سرگردان ہے. یسألون ایان یوم الدین، یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا.
یومہم علی النار یفتنون، جس دن یہ جہنم کے سامنے پیش ہوں گے، آزمائے جائیں گے، پیش ہوں گے۔ ذوقوا فتنتکم، چکو اپنا عذاب، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی تو وہ ہے جو تم جلدی مانگتے تھے۔ اور جب بخاری شریف میں ایک شخص نے پوچھا تھا کہ قیامت کب ہوگی، آپ نے کہا ما اعددت لہا، آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اسی پہ قائم رہو، بچ جاؤ۔ کیونکہ نبی کو یہ کہنا کہ میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، یہ مناسب نہیں، بے ادبی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا میرے پاس کیا ہے، احب اللہ و رسولہ۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، حاصل کریں گے جو ان کو دے گا رب، اللہ ہمیں بھی نعمت اور جنت نصیب کرے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ اس سے پہلے بھی بلند کردار تھے۔ بلند کردار کی کیا نشانی ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم رات کو سوتے تھے۔ زیادہ نیند لیڈو بھی نہ، جس نے درس کا آغاز کیا وہ درس میں موجود نہیں، وہم شتر پتر، آپ نے اس کو تنبیہ نہیں کی۔ میں نے آپ کو کہا کہ وہ آپ کو باپ نہیں، بڑا بھائی اچھا سمجھتے ہیں۔ کیوں اس طرح آ رہا ہے؟ کوئی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی ویزا نہیں مل رہا ہے، یہاں سے وہاں تک گاڑیاں بلاک ہے۔ یہ تعلیم کی کمزوری کی وجہ ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھے یہ اچھے لوگ راتوں کو کم سونے والے۔ ہجع یہجع کے معنی آتا ہے نام ینام، ہجوع کے معنی اصل میں ہے ناگواری کی حالت میں اٹھنا۔ ہر شخص جو نیند سے بیدار ہوگا ناگواری کی حالت ہوگی، لیکن اٹھنا پڑے گا۔ وہ پنجپیر مولانا نے ایک عجیب واقعہ سنایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں طالب علم سبق پڑھنے آتے ہیں شعبان رمضان میں ترجمہ قرآن، تو میں نے کہا بھائی یہ مسجد کی چھت بہت پرانی ہو گئی، اس پر وہ کیچڑ ویچڑ مٹی وٹی لیپ دو نا۔ تو انہوں نے آپس میں کہا ہمارے تو یار چند دن ہے، ہم نے کیا مسجدیں بنا دی۔ میں نے سنا لیکن میں نے کچھ کہا نہیں۔ چند دن جب گزرے بارش شروع ہوئی، اور خدا کو منظور تھا کہ 7 دن 7 رات مسلسل بارش ہوئی، اور جب صبح میں پڑھانے آ جاتا تو یہ دیواروں کے ساتھ لپٹے ہوتے تھے، کہتے جی یہ ساس کا خوب مو بیکانے سے کھڑے، چھت ٹپکتی ہوتی پر نیند کہاں تھی؟ تو یہ میں نے ان کو کہتا تھا کہ اللہ کے کامل بندے اسی طرح رات بھر جاگتے ہیں۔ اماوے جی خدے کامل بندیا رگئی دشپے کل ہو دکی، پھر تھوڑی دیر کے لیے بارش رکی اور سورج نکلا ہے، چگورے کابلیان دیو غزنویان دیو کنڑیان دیو دا خاورے خٹے خزلے اور بوس پہ کہ ورہ چاہیے درست درست فوراً چت لیو کو امام ورته وی چې ما درته وی چې دا لغونه لیو کوي تاسو یې زموږ څه کار دی ما دلته د دیو راغلي کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ اچھے کردار کے لوگ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ اور رات بے شک سونے کے لیے ہے لیکن ضمیر بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے پیدا کی، نمازوں کو قضا کرنے کے لیے پیدا نہیں کی۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت یہ استغفار کرتے ہیں۔
بہترین نظام ہوتا ہے جب آدمی 12 رکعت تہجد 3 رکعت وتر پڑھ کر اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بیکو کم رئی کمینا دا دار یو دغوینا دا چه سہر پاس داوایا لا الہ الا اللہ کمری مینا سب ایسے شاندار بولتی ہے. گفت من شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح خواند و من خاموش. میں نے کہا یہ تو انسانیت کا طریقہ نہیں ہے کہ پرندے مختلف طریقوں سے بول رہے ہیں اپنے اللہ و خالق کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم خاموش بےہودہ لیٹے ہوئے ہیں. جو شخص بھی خدا سے دین و دنیا کی عزت، نعمت، صحت، شفا مانگتا ہو وہ خدائی عبادات میں چوکس رہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ نفلوں کو منع کرتے ہیں رات کو کیونکہ وتر ہو چکے ہیں، اب نفل نہ پڑے جائے، بہتر یہ ہے. تو ان کو بتایا جائے کہ رات کے اعمال میں نفل نہیں ہے بلکہ رات کے اعمال میں استغفار ہے. یعقوب علیہ السلام سے جب مجرم بیٹوں نے معافی مانگی تو آپ نے کہا سوف استغفر لکم. عبداللہ ابن مسعود کہتے اے اخر الی السحر، سحری کے لیے پیچھے کیا. استغفار کے تو ہمہ اوقات ہے لیکن سحری کی گھڑی کو چوری چیز ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی پر آسمانی نظام منکشف ہوا کہ ایک سکینہ اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تجلیوں کا جرمٹ، اور اس سے آواز آ رہی ہے کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقش دفتر معرفت کردگار. کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. مولانا عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے کہ وہ سیدھا ایک مکان میں اترنے لگا اور نیچے ایک آدمی نماز پڑھ کر کے یہی شعر پڑھ رہا ہے، اور وہ خود شیخ سعدی تھے اور شعر بھی ان کا ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار. آپ ہمارے شیخ المشائخ اور شیخ فرید الدین مسعود گن شکر جودنی سحری کے وقت پڑھتے تھے کہ وقت سحر وقت مناجات ہے خیز دراں وقت کے برکات ہے. سحری کے وقت خاص اللہ سے مانگنے والے کا وقت ہے. تھوڑا بیدار ہو جاؤ، یہ لینے کا وقت ہے. وقت سحر وقت مناجات ہے خیز دراں وقت کے برکات ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت یہ استغفار کرتے ہیں کیونکہ وقت فجر داخل نہیں، نماز پڑھ نہیں سکتے. رات کے نظام اعمال 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد، اس کے اخیر میں وتر ہو چکے ہیں. یہ معمول ہے مسلمانوں کا 1400 سال سے کہ اچھے اور نیک عمل کے بعد دعا مانگتے ہیں. تدریب میں جلال سیوطی نے، مرقات میں علی القاری نے اور دیگر اکابر نے اپنے اپنے مقام پر لکھا ہے، اور کہتے ہیں جو زیادہ دعائیں مانگے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اور جو دعاؤں پر توجہ نہ دے وہی مردود الدعوات ہوتا ہے. استغفار کے 3 فائدے ہیں نا. ایک تو عذاب ٹل جائے گا، دوسری خوشی بحال ہو جائے گی، اور تیسری تمام دعائیں قبول ہو جائے گی.
ایک کا ذکر انفال میں ہے، دوسرے کا ہود میں ہے، تیسرے کا نوح میں ہے۔ پیغمبر نبی کہا ہے جس نے استغفار کیا، ہمیشہ کیا اور لازماً کیا، تو جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دے گا، ومن کل ہم فرجا، اور ہر پریشانی سے نجات، ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسا روزی دے گا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہر قوم اور ہر فرقے نے استغفار کی قدر کی۔ مولانا روم کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ آپ جب غم چوبینی زود استغفار کن، غم اور پریشانی جب بڑھتے ہوئے دیکھے فوراً استغفار کرو۔ غم چوبینی زود استغفار کن، غم بامر خالق احمد کار کن، اللہ کی اجازت کے بغیر غم آ ہی نہیں سکتا، اور اللہ مستغفر پر غم نہیں لائے گا۔ وہ کس کمو زیاد زما دلا سکیگی، نو در رحمان دے دا کل بدو استغفار وی۔ رحمان بابا سنگا چگے ہوا سی، حضرت النساء جو آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور سنگار کر رہی تھی، چار چیز است آرام جہاں کو دام چہار، شراب ساقی و آب رواں روئے نگار۔ خیال آیا کہ بادشاہ سلامت، ابا جان اورنگزیب آ رہا ہے، تو پھر شعر دہرایا، یہ چار چیز است آرام جہاں کو دام چہار، ذکر تسبیح و علم و استغفار۔ جس طرح مجازی دنیا میں ان چیزوں سے آرام ہے، اس طرح حقیقی کائنات میں ذکر تسبیح و استغفار سے یہ سب کچھ ملے گا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حق ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کا۔ سائل جو مانگتا ہے یعنی اس کا حق بنتا ہے، اور محروم جو مانگ نہیں سکتا ہے یا اس کا حق نہیں بنتا۔ بھئی فقراء و مساکین کو تو آپ زکوٰۃ دے دیں گے، صدقات خیرات، لیکن اپنے آل و اولاد کو، بیوی کو، ماں باپ کو تو صدقات خیرات نہیں دیں گے، ہدایہ دیں گے۔ کچھ لوگ جو ہمیں معلوم ہے ہم ان کی حاجت برائی کر دیں گے، ففی اموالہم حق للسائل والمحروم، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ توبہ توبہ۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین یافتہوں کے لیے۔ وفی انفسکم، خود تمہارے جیوں میں، افلا تبصرون، یہ تمہاری آنکھیں پیاری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ یہ خوبصورت روشنی کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ یہ بہترین منور چہرہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ ناک کس ضرورت اور فائدے سے آراستہ کر کے چہرے کا مینار کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ وفی انفسکم، خود تمہارے جیوں میں بھی اسباق اور آیات ہے۔ تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک، عیون من لجین شاخصات علی اہدابها ذهب سبیق، علی قدب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک۔ وفی السماء رزقکم، اور آسمان سے تمہارے روزی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ رزق مقسوم است وقت مقرر کردہ،
پیش ازاؤ بیش ازاں حاصل نمی گیرد بجہد. حافظ شیرازی بھائی کہ رزق تقسیم ہو چکا ہے، وقت بھی طے شدہ ہے، تقسیم سے زیادہ وقت سے پہلے نہیں ملے گا. اور زیب النساء کہتی ہے بہر روزی مکن اندیش کے مخفی آخر، رزق مقسوم رسد گرچہ پسو پیش رسد. ہمارے یہاں جب بزرگ تشریف لاتے تھے تو یہ دو شعر میں نے پیش کیے تھے کہ ان میں تضاد ہے. تو اس کا جواب ان سے نہیں بنا. اصل میں جواب کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک وسیع علم اور دوسرا تعمق و تدبر. سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے کوئی سوال کرتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے اس علم کے ایک صحرا اور بحر ان کے آگے ہے، اور اب وہ ان میں سے کوئی ساحل ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اس میں مجھے پار لگا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان سے تمہاری روزی آتی ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو تم سے وعدے کیے جاتے. یہ عقیدہ مومن مسلم کا ہو تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ بچے 2 ہی اچھے، پھر وہ کہیں گے کہ بچے 10-15 اچھے. وہ ہمارے ہاں 2 عورتوں کی لڑائی ہو گئی. دا حضرت گل خزوش نو شالی دا ریزی نائی خزتے ہوئے تا ڈیر جات را پڑو تولی دی، آپ نے بہت بچے پھینکے. تو وہاں بزرگ لوگ حضرت اقدس استاد محترم مولانا عبدالحنان کے بھائی بڑے حاجی سیف الرحمن کو لوگ شکایت کرتے تھے. وہ عصر کے وقت آئے اور وہ حضرت گل کا دروازہ پیٹا. بار رو دے شالہ استادہ ہے دا سے حکم تا سوی لیے دے ریدی خزی تا ریدی میں حمق دا مقرب خان دیا کور کے اسے دو. نو آگا وی ماں خورتا دا ویلی خود ایسے عجی سے ایک آدمی کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 2 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہے، 10 بھی. کہا اس سے پوچھے اس کے کتنے ہیں؟ حاوی صاحب نے پوچھا ریدی سو ماشی میں نے دعا میں خود مال ڈک دیں اولس دی یہ خی درتے ہوئے جائے خد درہ پڑو تول دی. 17 بچے. یا ایک طالب علم پڑھتا تھا، ایک دن آیا کہتے کہاں گئے ہوئے؟ کہتے گڑبڑ ہو گئی. کیا؟ ہمارے یہاں ایک اور بھائی آ گیا. اچھا کتنے ہو گئے؟ کہا یہ 18 ہیں. میں نے کہا بہت زیادہ نہیں ہے. کہ میری جو ماں کی ماں نانی اس کا بھی ہو گیا. میں نے کہا وہ کتنا ہوا؟ کہا 24واں. بربرائی گڑی بزی. پیغمبر مرسل فرماتے ہیں تم زیادہ بچے اگاؤ، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. قیامت کے دن 120 صفحے بنے گی، 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی، 40 صفحے بقیہ آدم تا عیسیٰ ہوگی. فورب السماء والارض. اب دیکھو نا ترکیہ کے اندر کانفرنس تھی ضبط تولید کی کہ بچے کم ہو جائے، اور بے نظیر کو خاص طریقے سے بلایا تھا، عالمی لیڈر تھی. تو اس نے مصر جا کر شیخ الازہر جاد اللہ کو فون کیا اور اس نے کہا آ جائیے میں انتظار کرتا ہوں. یہ وہاں پہنچی، 20 علماء کے ساتھ وہ باہر کھڑے تھے، اندر لے گئے اور ان کے سوال پر اس وقت تک ایک مقالہ تیار ہو گیا تھا، اور اس نے پورا مقالہ وہاں پڑھ کر سنایا اور کہا کہ آپ کے ایجنڈے کو اسلام مسترد کرتا ہے، اسلام انسانیت کی کثرت مانگ رہا ہے. بس بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہے. مولانا مودودی کو ایسے کہتے ہیں؟ مولانا مودودی ایسے ہیں تب کہتا ہوں. اور بے نظیر تو خواب ہے یار. توبہ، وہ تو بے نظیر کا ایک کارنامہ ہے، ایک چشم فیضان ہے
اللہ کے دین کا کام کسی مرد اور عورت کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے ابابیل بھی استعمال کر لیتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے آسمان و زمین کے مالک کی، اِنَّهُ لَحَقٌ، بے شک یہ کلام برحق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جیسے تم بولتے ہو۔ انسان جب بات کرتا ہے تو پوری یقین ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے کہی ہے۔ حل اتاک حدیث الضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی تھی آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب آ گئے حضرت کی خدمت میں اور کہنے لگے السلام علیکم۔ مہمان کی آمد پر وہ کہا السلام علیکم، قال السلام، حضرت نے کہا وعلیکم السلام، قوم منکرون، لوگ پہچانے نہیں جا رہے ہو۔ فراغ الی اہلہ، آپ روانہ ہو گئے اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء بعجل سمین، لے آئے بچڑا گھی میں تلا ہوا۔ سورۃ ہود میں تھا کہ بعجل حنیظ، آگ میں سکا ہوا۔ تو کچھ چیزیں جیسے کلیجی ہے، دل ہے، چٹپٹا چیزیں ہیں، یہ تو آگ پہ فوراً سک جاتی ہے، یہ آگے رکھ لیے کھاتے رہے۔ اور سورہ ہود تو 12ویں پارے میں تھی، اور اب یہ ہو گیا 2700 پارہ، 2600 ختم ہو رہا ہے، 27 شروع ہے۔ تو اتنی دیر میں تو گھی والا بھی پک جاتا ہے۔ قرآن کی بلاغت دیکھے ذرا، سمجھ گئے آپ کیا؟ 12ویں پارے میں ہیں بعض چیزیں جلدی پکتی ہے، جیسے کلیجی، دل، گردے وغیرہ، وہ آگ پہ سک کے مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیے، اور بقیہ گوشت جو بچڑے کا تھا وہ گھر پہ دیا کہ صحیح طرح پکاؤ۔ وہ گھی میں تلا، گھی میں تلنا ٹائم لیتا ہے، یہاں تک کہ زاریات میں آ گیا۔ اور اس پر میں نے کہا کہ یہ اعجاز القرآن ہے۔ اور مولانا پنجپیر صاحب مرحوم نے فرمایا ہے کہ ہم مولانا عبید اللہ سندھی سے مکہ میں پڑھ رہے تھے قرآن شریف ترجمہ، تو یہ آیت آئی کہ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہا میں نے کہا اونٹ کا ذکر پہلے کر دیا اور آسمان کا بعد میں، یہ کیوں؟ کہا ہم دوسرے محل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو شیخ نے کہا اونٹ وہ ہے چر رہا ہے، آسمان کی طرح۔ کہ میں نے کہا باہر نکلے، کہا نکلو گے نا تب نظر آئے گا۔ تو یہی تو بلاغت ہے، اونٹ سامنے چل رہے تھے، پھٹی کی لگی اور سر ادھر۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو منصور بھائی نے کہا کہ میں پہلے ہوں، میرا ذکر پہلے آیا ہے، جنید بعد میں۔ یہ بھی اعجاز اور فہم ہے، یہ معمولی بات نہیں، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آیات سے پتہ چلا کہ مہمانداری سنت طریقہ ہے، آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو وقت جو تیار وہ پیش یار، اور آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ عمدہ مہمانی گوشت سے ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے کے لوگ جو ہے وہ اس میں سستی کرتے ہیں۔ فقرب الیہم، پس گوشت تیار کیا اور حضرت نے مہمانوں کے آگے کیا۔ قال الا تاکلون، پھر پوچھا کھاتے نہیں ہیں، پسند نہیں آیا کیا؟ فاوجس منہم خیفہ، پس محسوس کیا ان کی طرف سے ڈر۔ یہ دستور تھا کہ کسی کو ضرر پہنچانے جاتا تو ان کے گھر کا نمک نہ کھاتا۔ ایسے بے حیا و بے شرم نہیں پیدا ہوئے تھے کہ انہی گھر سے بریانیاں قورمے بنائے، پھر سحری کے وقت ان سب کو بھون ڈالا۔ قالوا لا تخف، ملائک نے کہا مت ڈریے، وبشروہ بغلام علیم، اور بشارت دے دی حضرت کو لڑکے عالم کی۔ درست بات یہ ہے کہ یہ بی بی سارا کو دیے
اور اس کا بیٹا اسحاق ہے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام سے 40 سال چھوٹا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ۔ قرآن کریم میں جب حضرت اسماعیل کا تذکرہ آتا ہے تو صفت علیم نہیں ہوتی، حلیم ہوتا ہے، کیونکہ وہ صبر کرنا پڑا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، پس متوجہ ہو گئی حضرت کی اہلیہ فی سرۃ، خوشی میں، فَسْوَقَّتْ وَجْهَهَا، اور چہرہ پیٹا، وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، وہی ایسے بوڑھائی سوڈائی تو پدے وقت کے ماں بالکان ملاوی گی۔ سکا کے معنی مارا، جیسے درخواستی ران پہ پھیرتے تھے، سب کہو سبحان اللہ، کوئی جو ہے نا، یہ طریقے ہے بزرگوں کے۔ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا اسی طرح ہونے والا ہے۔ قال ربک، آپ کے رب نے کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکمت ساز اور دانا ہے۔ قال، حضرت نے پوچھا، فما خطبکم ایھا المرسلون، اور کیا مہم لائے ہو اے فرشتو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہنے لگے ہم کو بھیجا گیا ہے جرائم پیشہ لوگوں کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ برسا دے ان کے اوپر پتھر مٹی کے بنے ہوئے، پتھر مٹی کا بنا ہوا، فارسی میں کہلاتا ہے سنگ گل، کیا کہلاتا ہے؟ اور پشتو میں کہتے ہیں کت کانے، کت کانے ہے تو کت کانے ہوئی۔ مصومۃ عند ربک، نشان لگا ہوگا اس پر آپ کے رب کے ہاں سے، للمسرفین، زیادتی کرنے والوں کے لیے، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس نکالا ہم نے وہاں سے جو مسلمان تھے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر آ رہا تھا۔ وترکنا فیہا آیۃ، اور ہم نے چھوڑا ان کے بارے میں نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم، جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ وفی موسیٰ، حضرت موسیٰ میں بھی سبق ہے، اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ان کو بھیجا فرعون کی طرف، بسلطان مبین، غلبہ واضح دے کر، 9 معجزات، عصائے موسیٰ، ید بیضاء، فتولی برکنہ، اور فرعون مڑ گیا اپنے تکبر میں، کندھے کے سہے سے، وقال ساحر مجنون، کہنے لگا یہ تو جادوگر و دیوانہ ہے۔ فاخذناہ، پس ہم نے پکڑا فرعون کو، وجنودہ، اس کے لشکروں کو، فنبذناہم فی الیم، پٹخ دیا ان کو بحر احمر میں، وہو ملیم، وہ شرمندہ تھا، ہمیشہ ہی شرمندہ رہے گا۔ دیکھو یہ وہ قصے ہیں جو کئی رکوع میں اور ایک آیت میں آ رہا ہے۔ تو جو اخیری قرآن میں تیز پڑھاتا تھا نا، لوگ کہتے میں نے کہا یہ بھی میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ وفی عاد، اور عاد میں بھی سبق ہے، عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے بھیج دی ان کے خلاف ہوا تیز و تند، بان جوا تیز و تند، ما تذر من شیء اتت علیہ، نہیں چھوڑتی تھی کوئی چیز جس پر ہوا آئے، الا جعلت ہو کر رمیم، مگر کر دیتی تھی اس کو راکھ۔ وفی سمودہ، اور قوم سمود میں بھی عبرت ہے جو حضرت صالح کی قوم تھی۔ اذ قیل لہم تمتعوا، جب کہا جاتا ان سے کہ فائدہ اٹھاؤ، حتی حین، ایک وقت تک، فعتوا عن امر ربہم، پس انہوں نے نافرمانی کی رب کے حکم کی، فاخذتہم الصاعقۃ، پس آن پکڑا ان کو ایک چیخ نے، فرشتے نے آ کے ایک چیخ ماری، اور اس چیخ سے ان کے دل منہ میں آئے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے رہ گئے، فما استطاعوا من قیام، نہ ان سے طاقت ہوئی کھڑے ہونے کی، وما کانوا منتصرین، نہ اپنی مدد کر سکے۔ وقوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، من قبل، اس سے بہت پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بھی بے راہ روی کے لوگ تھے۔ بس ایک ہی آدھی آیت میں پورا واقعہ نوح آیا۔
والسماء بنیناہا، اور آسمان کو ہم نے پیدا کیا بِأَیْدٍ اپنی قدرت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس کو خوب بڑے بنانے والے ہیں، خوب وسعت دیے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کو بچایا ہم نے، فَنِعْمَ الْمَاہِدُونَ کیا خوب بچانے والے ہیں۔ ہمارے استاذ تھے مولانا بدیع الزمان سے اعلی اللہ مقامہ، وہ بعض اوقات آیات اور چیزیں پوچھتے تھے کلاس میں دور حدیث میں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جب یہ آیت پوچھی نا کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاہِدُونَ، تو مجھے کہا کہ تم مت بولو۔ ان کو میرے مطالعے یقین تھا کہ اس کو ترجمہ اچھا آتا ہے۔ جب لڑکے جواب نہ دے سکے تو میں نے کہا کہ اللہ فرماتے کہ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور کیا خوب بچھانے والے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہر چیز سے پیدا کی ہم نے جوڑے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تمہیں نصیحت لینا چاہیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پس بھاگو اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ بے شک میں ہوں تمہارے لیے اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا، مبین کلم کلا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ مت بناؤ اللہ کے ساتھ معبود اور، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں صاف ستھرا۔ کذالک یہی مسئلہ ہے، ما أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رسول نہیں آئے تھے ان سے پہلے لوگوں کے پاس پیغمبر، الا قالوا ساحر او مجنون، اس کو مفسرین کہتے ہیں تسلی، کہ اگر آپ کو کہا تو پہلے والوں کو بھی کہا گیا ہے۔ اور البلیۃ اذا عمت طابت، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے۔ اتواصوا بہ کیا انہوں نے ان کو تاکید کی، بل ہم قوم طاغون بلکہ یہ ہے ہی سرکش لوگ۔ فتول عنہم آپ منہ موڑے ان سے، فما انت بملوم آپ نہیں ہے ملامت، وذکر نصیحت فرمائے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین پس نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو، یقیناً آپ خیر کی بات کریں۔ بھائیو سر ڈکو ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت، بس بھائیو پانچے اوپر کرو، مرد کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت پانچے اوپر ہو۔ کبھی کہو جس کو منع کیا گیا منع نہیں ہوا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بخاری کتاب اللباس۔ کبھی اس کے ساتھ اعلان کرو کہ ایسی نماز پیغمبر نے دوبارہ پڑھوائی، ابو داؤد کتاب اللباس۔ آپ کا کام صرف خیر بڑھانا ہے، آپ کوئی آئی جی چیف سیکرٹری نہیں ہے نہ ڈی جی رینجر ہے، جھگڑے مت کرو۔ وذکر نصیحت فرمائیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، دیکھو نصیحت اصلی دین ہے، اور اس نے جو جواب دیا بیہود گوئی کی وہ کچھ بھی نہیں، وہ خس و خاشاک ہے، وہ نہیں رہے گا، آپ کی بات رہے گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے پیدا نہیں کیا جن اور انس کو مگر خالص اپنی عبادت کے لیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ لیعبدون اے لیوحدون، تاکہ میری توحید مانے۔ اور جہاں بھی قرآن میں عبادت آئی ہے بمعنی توحید کے ہے۔ یہی شکوہ علامہ علوسی سے عاجز فقیر کو رہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں انہوں نے یہ تفسیر نظر انداز کی، بہت لمبی بحث کی، لیکن اس کی ضرورت نہیں، صحابہ و تابعین کا طے شدہ تفسیر ہے۔ کیا اعبدوا ربکم یعنی وحدوا ربکم، اور باہر میں ہے البحر المحیط میں کہ جب توحید نہ ہو تو عبادت کہاں قبول ہوتی۔ جب کسی کو جنات کا اثر محسوس ہو تو 3 آیتیں پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد، یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دوسری وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ کہ یہ جن اگر باز نہیں آئے تو گرفتار ہو جائیں گے۔
اور تیسری یا معاشر الجن والانس۔ ما ارید منہم من رزق، میں نہیں چاہتا ہوں ان سے روزی، وما ارید ان یطعمون، نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائے۔ رزق روزی تو میں دوں گا، ان اللہ هو الرزاق، اللہ روزی رسا ہے، ذو القوۃ المتین، یہ مسلم طاقت والے ہیں۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، پس بے شک ظالموں کے لیے گناہ ہے جیسے گناہ ان جیسے لوگوں کے تھے۔ فلا یستعجلون، وہ جلدی عذاب نہ مانگے، وقت پر آئے گا۔ فویل للذین کفروا، پس تباہی ہے کافروں کے لیے، من یومہم الذی یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ ہے۔ سورۃ طور مکی ہے اور 49 آیات اور صرف 2 رکوع ہے، اور قیامت کے بیان پر مشتمل ہے۔ متعدد چیزوں کو رب العالمین نے گواہ بنایا ہے، اور یہ صورت نزول میں 76 ہے، موجودہ ترتیب میں 52 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسم ہے کوہ طور کی، جہاں اللہ نے موسیٰ کو جلوے دکھائے اور ان سے ہم کلام ہوئے۔ کوہ طور ہمیشہ دنیا کے اندر انبیاء کا تعلق پہاڑ سے رہتا ہے، کیونکہ زمین تو اوپر نیچے ہو جائے گی نا۔ ہمارے پیغمبر نے ہجرت فرمائی تو غار سور، جبل سور میں، اور ان پر پہلی وحی آئی، آپ عبادت کرتے تھے تو جبل حرا میں، غار حرا میں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تشریف لے جاتے تھے، وہاں سے اللہ رب العالمین کی باقاعدہ آواز آتی تھی۔ قسم ہے کوہ طور کی، و کتاب مستور، اور ان کتابوں کی جو لکھی گئی ہے، یا نامہ اعمال، فی رق منشور، کاغذ کھلے میں، والبیت المعمور، و قسم ہے بیت المعمور کی، جیسے نیچے بیت اللہ ہے، اس کے سیدھ میں آسمان میں بیت المعمور ہے، وہاں کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور ہر وقت 70,000 فرشتے طواف میں ہوتے ہیں، جن کا ایک دفعہ مکمل ہوا قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اندازہ لگاؤ اللہ کے فرشتوں کی تعداد سوائے اللہ کے کون جانتا ہے۔ والسقف المرفوع، قسم ہے چھت بلند کی، مراد آسمان ہے۔ والبحر المسجور، اور سمندر جھونکے ہوئے کی، سمندروں میں آگ لگے گی، کہتے پیٹرول کا سب سے بڑا ذخیرہ سمندر میں ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، تمام چیزیں گواہ ہیں کہ تیرا رب کا عذاب آن کے رہے گا۔ ما لہ من دافع، کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن پھرے گا آسمان پھر کر، وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ چل کر، قیامت کے دن سب تس نس ہو جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو اپنے گپوں شپوں میں کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکیل دیے جائیں گے دوزخ کی طرف دھکیل کر۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہی جہنم ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو تھا؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ اسلوہا، گھسو اس میں، فاصبروا، صبر کرو، او لا تصبروا، یا نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے حق میں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں سزا تمہارے کرتوت کی مل رہی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغات اور خوش خوشیوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، عیش کر رہے ہوں گے جو ان کو رب نے دیا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچائے گا ان کو رب عذاب جہیم سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے لے کر، بما کنتم تعملون، بسبب تمہارے اعمال کے۔
اچھے اعمال اللہ کی رضا کے سبب بنے اور رضا الہی پر جنت اور نعمتیں ملی۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے چپرکٹ قطار میں۔ وزوجناہم بحور عین، اور ان کی شادیاں کر دیں گے ایسی حوروں سے جو بہت خوبصورت آنکھوں والی ہوگی۔ آنکھیں دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ اللہ اللہ۔ اوستاد دید و استرگو دا پارا، ز خوشامندے دا تمام جہان قوما، داریت اہلک فی ہواک وہم عدا، وَلِأَجْلِ عَيْنٍ أَلْفُ عَيْنٍ تُكْرَمُ۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کے پیچھے بھی لگ گئے اولاد ایمان سے۔ یہ شرط ہے کہ بیٹا باپ کے مذہب پر مسلک پر ہو۔ آئی سمجھ میں؟ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ الحقنا بہم ذریتہم، ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کے بچے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ضائع نہیں کریں گے ان کی نیکیاں بالکل۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے کیے میں گرفتار ہوگا۔ وامددناہم بفاکہہ، ہم ان کی مدد کر دیں گے پھل کھلا کر، ولحم، اور گوشت، مما یشتہون، جو یہ چاہیں گے۔ حسن جان سے بوی غٹا کو خپا کھا گئی، غٹا کو خوا گرنی ہرائی۔ افغانی اور وزیرستانی کے لیے کوٹوال کے لیے مینڈا، اور ہندوستانی کے لیے بکرا یا مرغا۔ یتنازعون فیہا کاسا، چینا چپٹی کریں گے اس میں برتنوں کی۔ وہ اس سے گلاس چھینی، اس نے اس سے پیالہ لیا۔ لا لغو فیہا، نہ کوئی بےہود گوئی ہوگی، ولا تعصیم، نہ گناہ ہے، تو گپ شپ کی بات۔ ویطوف علیہم غلمان لہم، پھریں گے ان کے آگے لڑکے ان کے، یعنی خدام۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتیاں ہیں سربستہ، غلافوں میں لپٹے ہوئے۔ خادم حسین جمیل ہو، خادم مرغب ہو، مشوق ہو، صاف ستھرا ہو، یہ نہیں کہتا گندا پندہ ہو کہ آج مجھے کہ تو روٹی واپس کر دے۔ یہ گھڑاب جو ہے، یہاں ایک جگہ ہے مول، وہاں ایک مندر ہے 200 ایکڑ میں، اور اس کی جو بڑی امامتا ماتا وہ لکی مروت کی ہے۔ ایک دفعہ ہم وہاں سے وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے، تو بڑے خوبصورت لڑکے تھے، اور ان کے چھوٹی چھوٹی داڑیاں تھیں، سفید کپڑے اور سفید ٹوپیاں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کسی مدرسے کے طالب مسلمان ہیں؟ کہ نہیں، اللہ نہ کرے۔ کیوں؟ کہ ہم تو ہندو ہیں الحمدللہ۔ پھر یہ کپڑے کیوں پہنے؟ کہ یہ ماتا نے کہا تھا کہ عالم دین ہے، بہت بڑے مفتی ہے، تو علماء و طلباء جیسی شکل بناؤ۔ دیکھو ذرا، اور پھریں گے ان کے سامنے نوجوان، یعنی نوخیز، گویا کہ موتیاں ہیں پردوں میں لپٹے ہوئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے بعض بعض پر اور پوچھیں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر میں بہت ڈرتے تھے کہ قبر کا کیا ہوگا، حشر کا کیا ہوگا، پولیس رات کا کیا ہوگا۔ وے پولیس رات ببرتنی سما، در رسولانو چے سردار درا بشینا، فمن اللہ علینا، پس احسان کیا ہم پر اللہ نے، ووقانا عذاب السموم، بچایا ہم کو ایسے عذاب سے جو جلانے والا ہے۔ انا کننا من قبل ندعو، ہم اس سے پہلے اس اللہ ہی سے مانگتے تھے، اسی کو پکارتے تھے۔
انہو هو البر الرحیم. 10-15 سال پہلے تفسیر قرآن کی نشست میں ایک عالم دین آیا اور وہ بدعتی مسلک سے وابستہ تھا اور ٹھیک ٹھاک لکھا پڑھا تھا. وقفہ جب ہوا تو مجھے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ. کہا یہ کون سا ترجمہ ہے؟ جس کو آپ نہیں چاہتے ان کے پیچھے لگا لیتے، کوئی طریقہ ہے؟ میں نے کہا آخر تک رہو گے؟ جاؤ کہ نہیں آخر تک رہوں گا. اس وقت یہی صورتیں چل رہی تھی اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا رب کوئی ایسی آیت لے آئے نا کہ اس پر میں بات کر سکوں. یہ آیت آ گئی. میں نے کہا دیکھو دنیا کے اندر کتنا بڑا اسلام ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور کئی نظیریں دی. میں نے کہا تمام اسلام کا نام آخرت میں کیا ہے؟ انا کنا من قبل ندعو. ہم صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. سمجھ گئے؟ تو اللہ کے سوا داتا کو پکارنے والا، گنج بخش کو برانے والا اور فلاں کو پکارنے والا یہ جنت میں نہیں ہوں گے، یہ سب جہنم کے لوگ ہیں. اور تفصیل کی حسب شان. الحمدللہ آپ کو تو خلاصہ بتایا. وہ خانپور میں ایک بدعتی آتا تھا، چھوٹا قد تھا اس کا، بڑا عجیب سی شکل تھے، ڈراؤنی، اور بہت بڑا مناظر و خطیب تھا بریلویوں کا. مولانا حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواست تھی. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو لکھ لیتے تھے کہ آ جاؤ یہاں واز کرو. تو شیخ کا واز تو پھر لال و جواہر آسمان سے نازل ہوتے تھے. شیخ کا لمبا قد، گورا چھٹا، حسین جمیل، اور لم تر العیون مثلہ، آنکھوں نے ایسا دیکھا نہیں ہوگا. تو ایک دکاندار دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ جو ٹگا سا ہے نا یہ قبر پرست ہے. تو قبروں کے پاس کیا رکھا ہوا ہے؟ اور غلام اللہ خان جو ہے وہ خدا کی توحید بیان کرتا ہے. خدا کتنا بڑا ہے تو دیکھ کیسے ایک پہاڑ جا رہا ہے. اور ہم تو اس سے پہلے بھی صرف اللہ کو پکارتے تھے. انہو هو البر الرحیم، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے. فذکر، پس آپ نصیحت فرمائے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، نہ آپ اللہ کے فضل سے کوئی قصہ گو ہے اور نہ دیوانے. ام یقولون شاعر، یا یہ کہتے ہیں تو شاعر ہے. نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کرتے اس کے بارے میں گردش زمانہ کا کہ خود بخود یہ بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. قل تربصوا، آپ فرمائیے تم لوگ انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تمہارا انتظار تو یہ ہے کہ وہی ختم ہو جائے، اسلام آگے نہ بڑھے، اور میرا انتظار یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اگر تم نہیں تمہاری اولاد ہو جائے گی. اب میرا انتظار یہ ہے کہ اگر تم وقت پر ایمان نہیں لائے تو قہر الہی کے مستحق ہو جاؤ گے. ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا بتاتی یہ ہے ان کی عقلیں ایسی باتیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ لوگ خود سرکش ہیں. ام یقولون تقولا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا. تقول اسی سے ہے قوال، یعنی کذاب. قوال، قول کا قوال مبالغے کا صیغہ ہے، بات کا بتنگڑا. ارے وہ آسمان، ارے بلاوا آیا، بلاوا آیا، بلاوا آیا. وہ کیا بلاوا ہے؟ پاگل کہی گا. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں نے قوالی کے ذریعے بھی ہندوؤں کے بھجن کا مقابلہ کیا ہے، لیکن یہ تو مردار ہے، کچھ نہیں ان کے پاس. استاد محترم مولانا لطف اللہ نے فرمایا
صوفیاء نے بے احتیاطی میں قوالی قبول کی، فقہاء محدثین نے علمی صف سے ان کو نکال دیا۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے کوئی قول کیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ ان میں ایمان ہی نہیں ہے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ، یہ لے آئے نا کلام اس جیسا، ان کانوا صادقین، اگر اپنے کہنے میں سچ رہے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، یا پیدا کیے گئے کسی اور چیز سے، ام هم الخالقون، یا یہی پیدا کرنے والے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض، یا یہ پیدا کر چکے آسمان و زمین، بل لا یوقنون، بلکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ یہ سب قدرت کی کرش میں ہے، اسی کی ادلہ ہے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس خزانے رب کے ہیں، ام هم المسیطرون، یا یہ اپنی طرف سے گڑن کرنے والے ہیں، ایسے ذمہ دار بن رہے ہیں۔ ام لهم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے کہ سن لے اس کے ذریعے، فلیات مستمعهم بسلطان مبین، لے آئے ان کا سننے والا غلبہ واضح۔ ام لہ البنات، یا خدا کی تو بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، تم بیٹوں پہ خوش ہوتے رہو۔ مزمل بھائی کی کوئی بیٹی نہیں ہوئی، چنانچہ بیٹوں کے ہاں بیٹیوں کی قطاریں لگ گئی۔ حمید کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ حمیدہ اعلیٰ حضرت کی، اور احمد کی الحمدللہ، رحمات ہے، مسلسلات ہے۔ اسلام میں بچی کا احترام بہت زیادہ ہے، تو قدرتی طور پر چونکہ پیغمبر نے کہا میرے آنے کے بعد عورت سے ظلم نہیں ہوگا، میں نے اس کی قدر و منزلت بیان کی۔ ہر باپ کو بیٹی سے محبت اور بیٹی کو باپ سے محبت۔ ہمارے محمد انور شاہ سے وہ حسینہ حسنہ ایسی محبت کرتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ انور احسن کو قریب نہیں آنے دیتی۔ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے بیٹے ہیں، ام تسألُهُمْ اجرا، یا مانگتے آپ ان سے تبلیغ پر کوئی اجرت، فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، یہ اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں، چندہ نہیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں اسعد ساتھ چلے، جب اسعد جائے گا تو جو بھی اس کے پاس ہوگا وہ خرچ ہوگا۔ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس علم غیب ہے، فہم یکتبون، یہ اسی کے مطابق لکھ رہے، کچھ بھی نہیں، جھوٹ۔ ام یریدون کیدا، یا یہ چاہتے ہیں سازش کرنا، فالذین کفروا هم المکیدون، یقیناً کافر لوگ سازشی ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے پاس معبود ہے اللہ کے سوا، سبحان اللہ، پاکی اللہ کے لیے، اما یشرکون، جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ دیکھ لے ایک ٹکڑا آسمان کی طرف سے گرتا ہوا بادل کا، یقولو، کہتے ہیں سحاب مرکوم، بادل ہے جڑا ہوا، فَذَرْهُمْ، رہنے دیں ان کو، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، یہاں تک کہ جا ملے اس دن سے جس میں یہ بے ہوش ہوں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن کام نہیں آئے گا ان کی سازش کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، چونکہ بیان قیامت ہے نا، تو انسانوں کا نہتہ ہونا، کمزور ہونا، بھونڈا ہونا، بے ذخیرہ ہونا بیان ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے اس کے علاوہ بھی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، صبر کیجئے رب کے حکم کے مطابق، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے تو نبی معصوم عن الخطا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح کیجئے اور حمد بھی رب کی جب بھی کھڑے ہو مجلس ختم ہونے سے پہلے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اس مجلس کی نیکیاں بڑھ جائے گی اور اس کی خطیات بشریات معاف ہو جائے گی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کو بھی تسبیح کرنا چاہیے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت آخری لمحے میں زیادہ قیمتی ہے۔ وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے۔ اللہ اللہ، دلا بسوز کے سوزے تو کارہاں بکند، دعائے نیم شب دفع صد بلا بکند۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے مزمل بھائی کے بہنوئی شیخ ظہیر کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور دوسرے اوہام پرستوں کے لیے بھی دعا کرے کہ وہ خواہ باتیں نہ بنائے، فضول خیر سے محروم ہونے کی کوشش نہ کرے۔ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں، اس کو بندہ اپنی چال چلن سے کبھی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ پورے عالم سے وبا دور کرے، اسلام سے دور کرے، پاکستان سے دور کرے، ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے، و مال و اولاد کے دوست و احباب کے صلی اللہ علیہ وسلم۔